اس کے بعد کہا کہ میں نکلا بیت المقدس سے باہر، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 2 پیالے پیش کیے، اور ایک روایت میں آتا ہے 4 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ، ایک پانی کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ۔ رسول اللہ کے سامنے جب پیش کیا تو آپ نے سب کو دیکھا اور دودھ کا پیالہ اختیار کیا اور اس کو پیا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اگر آپ شراب کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اگر آپ پانی کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو جاتی۔ اگر آپ شہد کا پیالہ اختیار کر لیتے تو آپ کی امت عیاش ہو جاتی، عیاشی اور تلذذات میں مبتلا ہو کر تباہ ہو جاتی۔ لیکن آپ نے فطرت کو اختیار کیا، دودھ فطرت ہے، لہذا جب آپ نے فطرت کو اختیار کیا، اے محمد تجھے میں بشارت دیتا ہوں، اب تیری امت میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو دین فطرت کے ساتھ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہو گیا کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا تو دین فطرت لے کر پیدا ہوگا۔ اس حدیث میں کہا کہ کل مولود یولد علی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ فطرت کو اختیار کی۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر نبی نے کہا پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن بچہ پیدا ہوتا تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا۔ کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ اس کے بعد وہاں سے باہر نکلے، اب عروج کرنے لگے ہیں۔ کہا کہ میں جیسے باہر نکل تو بیت المقدس پر ایک سیڑھی لگی ہوئی سیڑھی، اور وہ سیڑھی فرمایا اتنی حسین و جمیل سیڑھی، کہا کہ میں نے ایسی سیڑھی، اس کا حسن و جمال فرمایا میں بیان نہیں کر سکتا، نبی خود فرما رہے ہیں ناقابل بیان اس کا حسن و جمال، ایسی سیڑھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اس سیڑھی پر کھڑے ہو گئے اور وہ سیڑھی خود چل رہی تھی، جیسے کہ آج کل سیڑھیاں خود چلتی ہیں، آپ سیڑھی پہ کھڑے ہو جائے سیڑھی چل رہی ہے، فرمایا سیڑھی پہ میں کھڑا ہو گیا سیڑھی خود چل رہی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ براق پر بیٹھ گئے، براق اس سیڑھی کے اوپر چلتا چلا گیا، اس لیے کہ اس سیڑھی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح کا ٹریک بنایا، جیسے آج ہوائی جہاز بھی اگر اڑتا ہے تو ایک خاص ٹریک اس کو ملتا ہے، اس ٹریک کے اوپر اڑتا، بالکل اسی طریقے وہ ایک لطیف اور روحانی ٹریک اللہ نے بنایا، اس سیڑھی کے اوپر براق اڑتا ہوا گیا۔ اس کی نظر آسمان اول پر پڑی تو پہلے آسمان پر نظر جہاں پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا، لہذا براق جب اڑا ہے تو پہلے آسمان کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر فرشتے نے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد کہا کون؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ہیں۔ تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یہ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ خود آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ کہا نہیں بلائے گئے ہیں۔ اچھا، دروازہ کھول دیا، کیونکہ اللہ کی طرف سے بلاوا تھا، پروٹوکول تو ملنا ہے کہ جب خود آقا بلاتے تو پروٹوکول ملے۔ دروازہ کھول دیا، جیسے اندر داخل ہوئے مرحبا مرحبا کی صدائیں۔ فرمایا سب سے پہلی ملاقات آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ فرمایا کہ آدم کو میں نے دیکھا، ایسا حسین و جمیل سراپا میں نے نہیں دیکھا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے آدم کو اتنا حسن و جمال عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جس آدم کو خود براہ راست اس مالک و خالق نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اس آدم کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا کہ آدم کو جتنا حسن اللہ نے دیا تھا اس کا جو آدھا حسن یہ اکیلے یوسف کو دیا، ان کی نسل و ذریت میں۔ یوسف کو جو حسن ملا وہ آدم کے حسن کا آدھا پورا کا پورا وہ صرف اکیلے یوسف کو دیا گیا، اور آدم کا باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ آدم اتنے حسین و جمیل، اور یہ آدم واحد ہیں کہ جن کی داڑھی نہیں تھی، اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ جنتوں میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، صرف آدم کی داڑھی ہوگی، کہ دنیا میں داڑھی کے بغیر رہنے کا مزہ لے لیا، اب جنت میں داڑھی رکھنی پڑے گی، اور آپ دنیا میں داڑھی رکھ لیں تو بھی جنت کے اندر بغیر داڑھی مزے کریں گے، کیونکہ جنتوں کی داڑھی نہیں ہوگی۔ لیکن سوائے آدم کے، کیونکہ آدم کی داڑھی نہیں تھی، اللہ نے اس پتلے کو تخلیق کیا تھا، فرمایا کہ آخرت میں اس کی داڑھی ہوگی، ناف تک لمبی داڑھی آدم کی ہوگی۔ فرمایا جب ملا تو آدم کی داڑھی، اتنی داڑھی، آدم سے میری ملاقات ہوئی، اور ظاہر ہے کہ آدم سے اس لیے ملاقات ہوئی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو بابا ہیں، اور آپ جانتے ہیں جب انسان وطن میں جاتا ہے، کسی مقام پہ جاتا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑے بزرگ سے ملاقات کرتا ہے۔
اپنے گھر لوٹتا ہے سب سے پہلے ابا سے ملاقات کرتا ہے، اماں سے ملاقات کرتا ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے آدم سے ملاقات کروائی، اور پھر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدم جو ہے اس کو آسمانوں سے زمینوں پر ہجرت کرنی پڑی تھی، اے محمد تجھے بھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ تو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا ابن صالح والنبی صالح، اے میرے نیک بیٹے تجھے مرحبا، مبارک ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں پھر دوسرے آسمان پر پہنچا، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اس لیے کروائی کہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار دو عالم کے درمیان کسی اور نبی کا واسطہ نہیں ہے۔ قرب زمانی چونکہ آپس میں موجود تھا، زمانے کے اعتبار سے قرب موجود تھا، اس لیے آدم کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ سے ملاقات کروائی، اور پھر یہ بھی مقصد تھا کہ یہ وہ عیسیٰ ہیں کہ اے محمد آپ کے بعد قرب قیامت میں آسمانوں سے نازل ہو کر آپ کے دین اسلام کی نصرت و تائید کریں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کی پرچم کو بلند کرنے کا ذریعہ بنیں گے، اس لیے ملاقات کریں۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ذکر عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، احادیث میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امت محمدیہ اتنی اچھی طریقے سے اس عیسیٰ کو پہچان جائے کہ جب قرب قیامت میں عیسیٰ آئیں تو یہ امت فوراً پہچان کر اس پر ایمان لے آئے۔